بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم سیگا کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ اوزان مصدر ثلاثی مجرد قاعدہ منضبطہ ندارت۔ واضح رہے کہ ثلاثی مجرد کے مصادر، ثلاثی مجرد جس کے ماضی میں 3 حروف اصلی پر کوئی حرف زائد نہ ہو، تو ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان قیاسی نہیں ہے، سماعی ہے۔ اس کے لیے کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے کہ ثلاثی مجرد کے مصدر کا وزن خاص یہ ہے یا خاص یہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ثلاثی مجرد کے علاوہ واز غیر عام وزن مقرر است۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ سے مصادر کے اوزان مقرر ہیں، جیسا کہ وہ آئے گا۔ جناب استاذی مفتی صاحب علم سیگا کہتے ہیں کہ میرے استاذ مولوی سید محمد صاحب، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، ثلاثی مجرد کے مصادر کے بیشتر، زیادہ تر، ثلاثی مجرد کے مصادر کے بیشتر اوزان کو نظم کے طریقے پر فرمائے ہیں، نظم میں پرو دیے ہیں، اور ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان جن کو نظم میں بیان کیے، اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ حرکات اور مثالوں کے ضبط پر مشتمل ہے۔ افادتاً می نویسم، آپ کے فائدہ کے لیے میں لکھ رہا ہوں۔ وآئست، اور وہ نظم یہ ہے: الثلاثی مجرد 44 وزن مصدر آمدہ ذی وقار۔ اے باوقار طالب علم، ثلاثی مجرد سے مصدر کے 44 ثلاثی مجرد سے مصدر کے 44 اوزان آئے ہیں۔ محشی اس پر لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ 44 ثلاثی مجرد کے مصادر کے 44 اوزان جو اس نظم میں آئے ہیں، یہ کثیر الاستعمال ہیں، غالب الاستعمال ہیں۔ ان 44 کے علاوہ بھی 2 چند اور اوزان آئے ہیں، تو 44 کا مطلب یہ نہیں سمجھیے گا کہ ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان ان 44 میں محدود ہیں کہ ان پر بڑھ کے کوئی وزن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ خود مصنف نے بھی اشارہ کر دیا اپنی عبارت میں، اکثر اوزان نے مصادر ثلاثی مجرد کے مصادر کے بیشتر اوزان، یہ 44 اوزان پر آئے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی اوزان ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور بھی اوزان ہیں۔ الثلاثی مجرد 44 وزن مصدر آمدہ ذی وقار۔ اے باوقار طالب علم، ثلاثی مجرد سے مصدر کے 44 اوزان آئے ہیں۔ اب فعل، فعلا، فعلتن، فعلاں بفتح، قتل، دعویٰ، رحمت، لیاں بفتح، یہاں سے ان 44 اوزان کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔ تو
کہتے ہیں فال فالا فالتن فالا بفت قتل دعویٰ رحمت اللیہ بفت، یعنی ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعلن ہے، جیسے کہ قتل قتل یقتل قتلا، نصر ینصر نصرا، تو فعلن جیسے کہ قتل مار ڈالنا۔ فعلا ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعلا بھی ہے، جیسے کہ دعویٰ دعا یدعو دعویٰ بلانا، اور ایک وزن فعلتن بھی ہے۔ ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعلتن بھی ہے، جیسے رحمتن رحم یرحم رحمہ مہربانی کرنا، اور ایک وزن فعلان بھی ہے، جیسے کہ لیان لان یلین لیان نرم ہونا۔ تو یہ 4 اوزان ہو گئے۔ ہم بخواں در 4ویں فتح دوم نیز چوتھے وزن میں، چوتھا وزن کون ہے؟ فعلان۔ دوسرے شعر یعنی مذکورہ شعر کے چوتھے وزن میں فتح دوم دوسرے حرف کو زبر کے ساتھ بھی پڑھو۔ دوسرے حرف کو زبر کے ساتھ بھی پڑھو، تو زبر کے ساتھ جب پڑھیں گے دوسرا حرف تو چوتھا وزن فعلان ہے، اس میں دوسرا حرف عین ہے، اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو ہو جائے گا فعلان۔ تو ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعلان بھی ہے، جیسے کہ نزوان کودنا۔ تو 5 ہو گئے، 4 وہ، اور یہاں در 4ویں فتح دو یعنی فعلن فعلا فعلتن فعلان اور فعلان 5 وزن ہو گئے۔ عین ثالث داں بفتح و کسر ہم، تیسرا وزن، تیسرا کون ہے؟ فعلتن۔ تیسرے کے عین کو فتح کے ساتھ بھی پڑھو۔ تیسرا فعلا، عین ساکن ہے، اس کو فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو فعلا، جیسے فعلتن جیسے غلبتن، عین کو فتح کے ساتھ پڑھے تو اب چھٹا وزن ہو گیا فعلتن جیسے غلبتن غالبانہ۔ وکسرہن، اور کسرے کے ساتھ بھی پڑھو، یعنی فعیلہ جیسے سارقہ۔ تو اب تک کتنے ہو گئے؟ 7۔ شعر نمبر 2 میں 4 اور شعر نمبر 3 میں 3 کی طرف اشارہ ہے تو 7 وزن ہو گئے، یعنی فعلن فعلا فعلتن فعلان 4، فعلان 5، فعلہ 6، فعلہ 7۔ فعل و فعلا فعلتن فعلا بکسر فسق ذکرہ نشدتن ہرما بکسر۔ تو ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعلن ہے، جیسے کہ فسقن، جیسے کہ فسقن، فسق نافرمانی کرنا، اور ایک وزن فعلا ہے، جیسے کہ ذکرہ یاد کرنا، ذکر یذکر ذکرہ، اور ایک وزن فعلتن ہے، جیسے نشدتن، فعلتن جیسے نشدتن، نشد ینشد نشدتن، گم شدہ کو تلاش کرنا، اور ایک وزن فعلان ہے، جیسے حرمان محروم ہونا، حرمان محروم ہونا۔ تو 7 اوپر ہوئے تھے، 4 یہ 11 ہو گئے۔ اب آپ جوڑتے جائیں گے۔ فولو فولو فولا فولتن فولا بزم شغل و بشرا قدرتن غفرا بزم، یعنی ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعلن ہے، جیسے کہ شغلن، فعلن جیسے کہ شغلن مشغول کرنا، اور ایک وزن فعلا ہے، جیسے کہ بشرا، فعلا جیسے کہ بشرا خوشخبری دینا۔ ایک وزن فعلتن ہے، جیسے کہ قدرتن گدلا ہونا، اور ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعلان ہے، جیسے کہ غفران، جیسے کہ غفران معاف کرنا،
غفر یغفر غفرا. مفعلت مفعل فعل فعلولت است. منقبت مدخل طلب کیلولت است. مفعلت ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن مفعلت ہے، جیسے منقبت. مفعلتن جیسے منقبتن صاحب شرافت ہونا. ایک وزن مفعل ہے جیسے کہ مدخل داخل ہونا. یہاں مصدر کا بیان ہے، یہاں مدخل میں میم مصدر میمی ہے، اس میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں. ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن مدخل ہے. بہرحال اگر یہی مدخل اسم ظرف ہو تو داخل ہونے کی جگہ ہے یا داخل ہونے کا وقت. فعل فعل جیسے کہ طلب. فعل جیسے طلب. طلب یطلب طلبا. طلب تلاش کرنا. ایک وزن فعلولۃ ہے، جیسے قیلولۃ. قال یقیل. قیلولہ دوپہر میں آرام کرنا. فعلولت ہم فعالت ہم فعال. نحو کینونت شہادت ہم کمال. ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعلولۃ ہے، جیسے کینونت ہونا. کہیں گے فعلولہ کینونہ، دونوں کا وزن ایک نہیں ہو رہا ہے، تو کینونہ اصل میں کیونونہ تھا. آگے قاعدہ آئے گا کہ یا واو ایک ساتھ جمع ہو، ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، پھر اس کو گرا دیا تو ہو گیا کینونہ. یہ تفصیل آگے آئے گی. تو کینونہ اصل میں کیونونہ تھا. کیونونہ. تو فعلولۃ جیسے کینونت ہونا. اور ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعالۃ بھی. ہم فعالت ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعالۃ بھی ہے، جیسے کہ شہادت گواہی دینا. ہم فعال اور ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعال بھی ہے، جیسے کمال پورا ہونا. ہم فعالیت ازی او ثابتہ. فعالیت کو بھی ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان میں سے جانیے، یعنی ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعالیت بھی ہے. فعالیت بھی ہے، جیسے کراہیت. جیسے کراہیت ناپسند کرنا. تو کہتے ہیں فعالیت کو بھی انہی اوزان میں سے جانو تو کراہیت ان کا موزون ہوا. عین اول درہما مفتوح خاں. عین رابع گشت مستثنیٰ ازاں. کہتے ہیں سب میں اول کے عین کو، سب میں عین اول درہما مفتوح خاں. سب میں اول کے عین کو، عین اول کو مفتوح پڑھو. دیکھیے مفعلت، مفعل، فعل، فعلولت، فعالت، فعال، فعالیت. عین اول کو سب میں مفتوح پڑھو، البتہ چوتھے وزن کا عین. چوتھے وزن کا عین، ان میں چوتھا وزن کون ہے؟ فعلولت. کیا؟ فعلولت. یہ چوتھا وزن ہے. چوتھے وزن کا عین اس سے مستثنیٰ ہے. تو کیا بولے؟ عین اول درہما مفتوح خاں. عین اول کو سب میں مفتوح پڑھو. دیکھیے مفعلت، عین کو مفتوح پڑھا آپ نے. مفعل عین کو مفتوح پڑھا. فعل عین کو مفتوح پڑھا. یہ فعلولت جو یہاں وزن نمبر 4 پہ ہے، چوتھا وزن ہے. ہاں یہاں عین مفتوح نہیں ہے، باقی فعلولت میں بھی عین مفتوح ہے، فعالت میں بھی عین مفتوح ہے، فعال میں بھی عین مفتوح ہے اور فعالیت میں بھی عین مفتوح ہے.
بات ختم ہوئی۔ مفعلت، مفعل، فعل، فعلو و تست، محمدہ، مرجع، خنک، جبرو و تست۔ تو ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن مفعلتن ہے، جیسے محمدہ تعریف کرنا، اور ایک وزن مفعل ہے، جیسے مفعل جیسے کہ مرجع لوٹنا، اور ایک وزن فاعل ہے، جیسے کہ خانقن گلا گھونٹنا، اور ایک وزن فعلوۃن ہے، جیسے کہ جبروۃن قدرت والا ہونا۔ ہم فعیلت، ہم فعیل و فاعلہ، ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعیلت بھی ہے، اور ایک وزن فعیل بھی ہے، اور ایک وزن فاعلہ بھی ہے۔ فعیلتن جیسے کہ قطیعتن کاٹنا، اور فعیل جیسے کہ ومیزن، فعیل جیسے کہ ومیزن چمکنا، اور فاعلتن جیسے کہ کاذبتن جھوٹ بولنا۔ ای ہما با فتح اول کسر عین، یہ سب پہلے حرف کے فتحہ اور عین کے کسرہ کے ساتھ، یہ سب یعنی گزشتہ 7 مثالیں مفعلت، مفعل، فعل، فعلوۃ، فعیلت، فعیل، فاعلہ، یہ 7 اوزان ہوئے۔ ان تمام 7 اوزان میں پہلے حرف کے فتحہ کے ساتھ سب میں دیکھیے میم پر فتحہ ہے۔ مفعلہ میں پہلا حرف پر فتحہ ہے، مفعل میں بھی پہلے حرف پر فتحہ ہے، فعیل میں بھی پہلا حرف جو فا ہے اس پر فتحہ ہے، فعلوۃ میں جو پہلا حرف فا ہے اس پر فتحہ ہے، فعیلت میں بھی پہلا حرف فا ہے، فعیل میں بھی پہلا حرف فا ہے، فاعلہ میں بھی پہلا حرف فا ہے، سب پر فتحہ ہے۔ ای ہما با فتح اول و کسر عین، اور عین کے کسرے کے ساتھ، البتہ چوتھے وزن کا عین جو فعلوۃ ہے وہ ساکن ہے اے نور عین۔ مفعولت، مفعول، ہم مفعولت است، مملکت، مغضوب، ہم مغضوبت است۔ ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن مفعولتن بھی ہے، جیسے کہ مملوکتن مالک ہونا، اور ایک وزن مفعولن بھی ہے، جیسے مکذوبن جھوٹ بولنا، اور ایک وزن مفعولتن بھی ہے، جیسے مکذوبتن جھوٹ بولنا۔ ہم فعولو، ہم فعولت، ہم فعولو، ہم فعولت، ہم فعول، چوں قبول، ہم محوبت، ہم دخول۔ ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعولن ہے، جیسے کہ قبولن قبول کرنا، اور ایک وزن فعولتن ہے، جیسے کہ محوبتن سرخ و سفید ہونا، اور ایک وزن فعولن ہے، جیسے کہ دخولن اندر آنا، دخل یدخل دخول۔ ای ہما با فتح اول ضم عین، یہ سب گزشتہ 6 مثالیں۔ ای ہما با فتح اول، یہ سب پہلے حرف کے فتح کے ساتھ اور عین کے ضمہ کے ساتھ، مفعلت، مفعول، مفعولہ، مفعولتن، فعول، ان چاروں میں پہلے حرف کا کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ ضم عین خامس و سادس، البتہ 5واں وزن اور 6واں وزن میں پہلے حرف پر ضمہ ہے، فعولتن اور فعول۔ ای ہما با فتح اول، یہ 6 پہلے حرف کے فتحہ کے ساتھ، البتہ 6 میں سے 5ویں کے ای ہما با فتح اول ضم عین، یہ سب پہلے حرف کے فتحہ کے ساتھ اور عین کے ضمہ کے ساتھ۔ دیکھ لیجئے مفعولت میں پہلا حرف میم ہے، اس پر فتح ہے، اور عین پر ضمہ ہے۔ یہی حال مفعول میں بھی ہے، یہی حال مفعولہ میں بھی ہے، جو 3 ہو گئے۔ یہی حال فعول میں بھی ہے کہ پہلے حرف پر فتحہ ہے، عین میں ضمہ ہے، البتہ 5واں
اور چھٹا کا حال یہ ہے کہ پہلے حرف پر فتحہ نہیں بلکہ ضمہ ہے، تو کہتے ای ہما با فتح اول ضم عین خامس و سادس بدا با ضمتین۔ البتہ پانچویں وزن اور چھٹے وزن میں پہلے حرف اور عین دونوں کو ضمے کے ساتھ پڑھو، فعولت اور فعول۔ ہم فعل دیگر فعالہ ہم فعال۔ فعل بھی ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن ہے، جیسے کہ صغر چھوٹا ہونا، فعل جیسے صغر چھوٹا ہونا، اور فعالۃ بھی ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن ہے، جیسے درایۃ جاننا۔ ہم فعال اور فعال بھی ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن ہے، جیسے فصال بچے کا دودھ چھڑانا۔ ہم فعل دیگر فعالہ ہم فعال۔ ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعل بھی ہے، جیسے کہ ہدن رہنمائی کرنا، فعالہ جیسے کہ بغایہ تلاش کرنا، فعال جیسے کہ سؤال مانگنا۔ اندریہا فتح عین، اندریہا فتح عین و کسر فا، ان سب میں عین کے فتحہ اور فا کے کسرہ کے ساتھ، عین کے فتحہ اور فا کے کسرے کے ساتھ فعل، فعالہ، فعال، عین پر فتحہ فا پر کسرہ دیکھ رہے ہیں۔ البتہ فعل، فعالہ، فعال میں عین پر فتحہ ہے مگر فا میں ضمہ ہے۔ اندریہا فتح عین و کسر فا، ان سب میں عین کا فتحہ اور فا کا کسرہ ہے۔ کہتے ان سب میں فتح عین ہے اور فا کا کسرہ، تین جگہ میں، تین وزن میں، اور فا پر ضمہ تین جگہ میں ہے۔ بعد ازاں فعلا و فعولت بفتح، ان کے بعد فعلاؤ یعنی ثلاثی مجرد کے مصدر کا ایک وزن فعلاؤ بھی ہے، فعلاؤ جیسے کہ رغباؤ رغبت کرنا، اور ایک وزن فعولت ہے، فعولت، فعولت جیسے کہ جبورت قدرت والا ہونا۔ دردو تشدید و ضمر عین رہا، ان دو وزنوں میں سے دوسرے وزن کے عین کلمے میں ضمہ ہے اور عین کلمہ مشدد ہے، چنانچہ فعولۃ ہے۔ وزن ہا شد ختم از فضل خدا، ان کے وزن اللہ کے فضل سے پورے ہوئے۔ فعلۃ در ثلاثی مجرد برائے مرہ آیت چون ضربۃ یک بار زدن۔ اس میں مرہ وہ مصدر ہے جو ایک مرتبہ فعل کے واقع ہونے کو ظاہر کرے اور ثلاثی مجرد سے اس کا وزن فعلۃ ہے، تو اس کو مصنف کہتے ہیں فعلۃ در ثلاثی مجرد۔ فعلۃ ثلاثی مجرد میں مرتبہ کے ایک مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ضربۃ ایک بار مارنا، ضربت زیداً ضربۃ، میں نے زید کو ایک بار مارا، میں ضربۃ ضربۃ، یہ اس میں مرہ ہے، مصدر ہے جو ایک بار بتانے کے لیے آیا ہے۔ فعلۃ و فعلۃ برائے نوع، اس میں نوع وہ ہے جو فعل کی ہیئت اور نوع کو بتائے، اس کے لیے وزن ہے فعلۃ، تو کہتے ہیں اور فعلۃ نوع ہیئت کو بتلانے کے لیے آتا ہے، جیسے صبغۃ ایک قسم کا رنگ کرنا، جلست جلسۃ الکاری، میں جلسہ اس میں نوع ہے، جلسۃ فعلۃ کے وزن پر میں کاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، تو یہاں جلسہ نوع ہیئت کو بتانے کے لیے
آیا ہے۔ وفعلۃ برائے نو، اور فعلۃ نو اور حیت کو بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے صبغۃ۔ وفعلۃ برائے مقدار، اور فعلۃ مقدار کو بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے اکلۃ ایک خوراک، لقمۃ ایک لقمہ۔ فائدہ: برائے مبالغہ صیغہ فعال آیت چون ضراب۔ مبالغہ: الصیغۃ المبالغہ هو ذات موصوف بزیادة الفعل کیفیۃ او کمیۃ۔ صیغہ مبالغہ وہ اسم ہے جو فعل کے کرنے والے پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ فعل کے معنی میں ایک قسم کی زیادتی اور کثرت کو ظاہر کرتا ہے۔ بلفظ دیگر، مبالغہ وہ ہے جو موصوف کی زیادتی صفت پر دلالت کرے، جیسے علام بہت جاننے والا۔ مبالغہ کے مشہور اوزان یہ ہے: فعال جیسے علام بہت جاننے والا، فعالۃ جیسے علامۃ بہت جاننے والا، فعیل جیسے صدیق بہت تصدیق کرنے والا۔ واضح ہے کہ مبالغہ کے صیغے دو طرح کے ہیں: نمبر 1 قیاسی، نمبر 2 سماعی۔ قیاسی کے 5 اوزان ہیں: فعال جیسے مناع، مفعال جیسے مدرار، فعول جیسے جزوع، فعیل جیسے سمیع، فاعل جیسے خصم حاضر۔ سماعی کے اوزان بہت زیادہ ہیں: فعیل جیسے صدیق، فعال جیسے کبار، فعل جیسے فعل جیسے عتل، مفعیل جیسے مسکین، فعال جیسے عجاب، مفعل جیسے مکسر، فعلۃ جیسے ہمزۃ، فعول جیسے قیوم، فعالۃ جیسے فہامۃ، فاعول جیسے طاغوت، فعول جیسے کہ قدوس۔ واضح رہے، اہل حرفہ اور پیشہ وروں کے لیے فعال کا وزن خاص ہے، جیسے خیاط، حجام، بزاز۔ صیغہ مبالغہ دراصل فاعل ہی کی ایک قسم ہے، جس میں اسم تفضیل کی طرح معنی مصدری زیادتی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ مبالغہ کے صیغے مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں مستعمل ہوتے ہیں۔ کبھی مبالغہ میں مزید زیادتی کے لیے اسم کے آخر میں تاء زائدہ لائی جاتی ہے، جیسے علامۃ بہت جاننے والا۔ اسم فاعل اور صیغہ مبالغہ میں فرق یہ ہے کہ اسم فاعل میں فاعلیت کے معنی میں زیادتی مقصود نہیں ہوتی، جبکہ صیغہ مبالغہ میں معنی فاعلیت کی زیادتی مقصود ہوتی ہے۔ اسم مبالغہ اور اسم تفضیل میں فرق ایک بار اس سے پہلے بھی اسم تفضیل کے بیان میں بیان کر چکا ہوں، جہاں اسم تفضیل کا بیان گزرا ہے۔
اس میں مبالغہ میں زیادتی فی نفس ہی ہوتی ہے، جبکہ اس میں تفضیل میں زیادتی غیر کی نسبت سے ہوتی ہے، دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوتی ہے، جیسے زید عالم من بکر، یہاں معنی فاعلیت میں زیادتی دوسرے بکر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، زید بکر سے زیادہ جاننے والا۔ اس میں مبالغہ اور صفت مشبہ میں ایک فرق یہ ہے کہ اس میں مبالغہ فعل متعدی سے مشتق ہوتا ہے، جبکہ صفت مشبہ فعل لازم سے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مبالغہ میں معنی فاعلیت کی زیادتی مقصود ہوتی ہے، جبکہ صفت مشبہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ مبالغہ کا صیغہ ثلاثی افعال کے مصادر سے ہی مشتق ہوتا ہے، غیر ثلاثی افعال سے اس کا اشتقاق نہ کے برابر ہے۔ اسم فاعل کی طرح صیغہ مبالغہ بھی فعل والا عمل کرتا ہے۔ ان چند باتوں کو اپنے سامنے رکھ کر مصنف کی عبارت کو حل کیجئے تو کہتے ہیں برائے مبالغہ صیغہ فعال آیت۔ مبالغہ کے لیے فعال کا صیغہ آتا ہے، جیسے ضراب بہت مارنے والا، اور فعال کا صیغہ آتا ہے جیسے طوال بہت لمبا، اور فعل کا صیغہ آتا ہے جیسے حذر بہت پرہیزگار، اور فعیل کا صیغہ آتا ہے جیسے علیم بہت جاننے والا۔ فرق در صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل دو بار بیان کر چکا ہوں اس کو۔ اسم تفضیل اور صیغہ مبالغہ میں فرق، صیغہ مبالغہ اور اسم تفضیل میں فرق۔ وہ فرق در معنی صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل ایست۔ صیغہ مبالغہ اور اسم تفضیل کے معنی میں فرق یہ ہے کہ در صیغہ مبالغہ، مبالغہ کے صیغے میں زیادت مقصود ہوتی ہے، معنی فاعلیت میں فی حد ذاتہ، فی حد نفس ہی، دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں، اور اسم تفضیل میں زیادتی مقصود ہوتی ہے، دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے، جیسے اضرب من زید اسم تفضیل، اضرب القوم کہیں گے زید سے زیادہ مارنے والا، قوم سے زیادہ مارنے والا، اگر صرف لفظ اضرب یا اکبر آیت ایک سوال کا جواب ہے۔ کہتے ہیں اگر صرف لفظ اضرب یا اکبر آئے تو واضح رہے کہ نسبت کا معنی مقدر ہوتا ہے، نسبت کا معنی مقدر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر کہا جائے تو مراد یہ ہے کہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ وہ معنی ضراب، اور ضراب کا معنی زیادہ مارنے والا ہے بس، کسی کی طرف نسبت یہاں ملحوظ نہیں ہے۔ ذکر فاعل عدد۔ فائدہ، صیغہ فاعل در اعداد برائے مرتبہ می آیت۔ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ گفتگو میں اسم فاعل کے ذیل میں کر چکا ہوں کہ فاعل کا صیغہ اسم فاعل کے معنی کے لیے تو آتا ہی ہے، اس کے علاوہ عدد میں درجہ بتانے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ گفتگو وہاں قدر تفصیل سے ہوئی ہے، اس لیے یہاں صرف ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں فاعل کا صیغہ اعداد میں درجہ مرتبہ بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے خامس بر وزن فاعل، جو خمس 5 درجے میں ہو، یعنی 5واں، تو خامس، یہ خمس 5 عدد ہے،
عدد میں اگر فاعل کا صیغہ ہے تو یہ درجہ بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے خامسن پانچواں، سادسن چھٹا، اسی طریقے سے عاشرن 10واں۔ یعنی جو گنتی میں اس درجے میں ہو، سمجھ رہے ہیں، اس درجے میں ہو جو عدد ہے اس عدد کے درجے میں ہو۔ مگر در مرکبات، یہ تو مفردات میں تھے، پانچواں، چھٹا، خامس، عاشر ہو گئے، لیکن وہ اعداد جو مرکب ہوتے ہیں اس میں اگر درجہ کو بتانا ہے تو تفصیل پیچھے گزری ہے۔ کہتے ہیں مگر مرکبات میں پہلے جز کو فاعل کے وزن پہ لائیں گے اور دوسرے کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے تو مرکبات میں درجے کا معنی حاصل ہو جائے گا، جیسے حادی عشرہ، احد عشرہ تھا، اب ہمیں مرتبہ کا معنی حاصل کرنا درجے کا، تو پہلا جز جو احد ہے اس کو فاعل کے وزن پہ لایا، یعنی حادی عشرہ، تو صرف پہلے جز کو فاعل کے وزن پہ لانا ہے اور دوسرے جز کو ویسا ہی چھوڑ دینا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو درجے کا معنی حاصل ہو جائے گا حادی عشرہ 11واں، ثانی عشرہ 12واں، حادی و عشرون 21واں، رابع و ثلاثون 34واں۔ ودر عقود، اور دہائیوں میں 10 کے بعد، یعنی 20، 30، 40، 50 میں 10 کے بعد کی دہائیوں میں وہی عدد اسم مرتبہ کے لیے بھی ہوتا ہے، جو عدد کے لیے ہے وہی مرتبہ کے لیے بھی، چنانچہ عشرون کے معنی 20 بھی ہے اور 20واں بھی، اور ثلاثون کے معنی 30 بھی ہے، 30واں بھی، علی ھذا القیاس۔ ذکر فاعل ذی کذا، اس کا بھی بیان وہاں اسم فاعل کے ضمن میں ذیل میں کر چکا ہوں۔ فاعل ذی کذا کا بیان، وصیغہ فاعل برائے نسبت ہم میں آید، فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے، اس کو فاعل ذی کذا کہتے ہیں، جیسے تامر کھجور والا، لابن دودھ والا، اسی طریقے سے اسے تمار اور لبان بھی کہتے ہیں۔